اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عفا اللہ علی رسولہ منہم فما عجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ دعائے سیدہ عالمیان مخدومہ کونین ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا زادی اس عبادت کا ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اور ولایت علی 313 کے جتنے بھی متعلقین ہیں بالخصوص و بالعکس جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے دوست احباب خانوادہ، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج کی یہ مجلس، آج کی یہ گفتگو مخصوص و منصوب ہے مخدومہ عالمیان جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی عزت و عظمت و طہارت کے عنوان سے۔ آج کی اس مجلس کو اس لیے بھی ہم خصوصی اہمیت کا حامل سمجھیں گے کہ ہم آج کی اس مجلس میں حتی الامکان کوشش کریں گے کہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جائے جو حق سیدہ پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جن کی عزت، عظمت، طہارت، رفت، بلندی، پاکیزگی، کردار، گفتار، اس پہ دشمن بھی زبان نہیں کھول سکا۔ جناب رسالت مآب کی 4 بیٹیاں بنات اربع کے قائل لوگوں نے بھی جہاں رسول اکرم کی باقی بیٹیوں کو بھی تسلیم کیا، لیکن انہوں نے بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت سے انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہہ سکے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں اور حیات طیبہ میں کوئی گوشہ خالی تھا۔ جناب سیدہ کی مکمل فضائل اور مناقب کی زندگی اعتراضات سے خالی ہے۔ ہاں، جہاں آ کے ایک بہت بڑا تنازع جس سے آج بھی امت 2 گروہوں کا شکار ہے، وہ تنازع جناب سیدہ کی کسی ایک عظمت اور رفت کے عنوان میں نہیں تھا، وہ تنازع تھا ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسی جاگیر جس کو فدق کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بعد از رسول خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے دربار میں جا کے اپنی اس میراث کا اور اپنی اس ملکیت کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ حد فاصل تھی جو جناب سیدہ نے کھینچ دی، اور اس کے بعد آج تک مذہب اسلام 2 طرح کے نظریات کا قائل ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا مطالبہ برحق تھا اور جناب سیدہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مطالبہ جو ہے وہ معاذ اللہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا، اور اس دور کے خلیفۃ المسلمین نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ اب 2 طرح کے نظریات ہیں، اور دونوں طرح کے نظریات پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس پہ تقاریر بھی ہو گئیں، اس پہ گفتگو، مباحثے، مکالمے، سب کچھ ہو گیا، اور ابھی تک یہ موضوع جو ہے وہ تحقیق طلب ہے۔ لیکن اس موضوع میں ایک چاشنی ہے، اس موضوع میں ایک خوبصورتی اور جاذبیت یہ ہے کہ جو کوئی اس موضوع میں اپنی دلچسپی کا اظہار
غیر متعصب طور پہ کرتا ہے وہ جناب سیدہ کے حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اب ہم نے آج کی گفتگو کو تاریخی حوالہ جات کے ساتھ مزین کرنا ہے تاکہ کسی بھی غیر شیعہ کو ہماری گفتگو میں کوئی بھی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ واقعہ فدق کا خلاصہ جو ہے، میری بہت سی تقاریر، بہت سے پروگرام ریکارڈ ہو چکے، اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ واقعہ فدق کا خلاصہ یہ ہے کہ فدق حجاز کا ایک ایریا ہے اور مدینہ کے قریب ہے۔ مدتوں تک وہاں یہودی آباد تھے اور وہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی، سرسبز و شاداب تھی۔ اس جاگیر کے اندر بہت سے باغات بھی تھے۔ وہاں یہودی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں اہل فدق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب و دبدبا سے مرعوب ہو کر فدق کی زمین رسالت مآب کے حوالے کر دی اور فدق خالص رسول کی جاگیر ہو گئے، جس کے لیے خدا نے قرآن مبارک میں سورہ حشر میں ایک آیت بھیجی جو میں نے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی کہ جس ان میں سے اللہ جو رسول کو عطا کر دے جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائے ہوں، تو اللہ اپنے رسولوں کا جس پر چاہے مسلط کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے سورہ حشر کی اس آیت میں واضح کر دیا کہ وہ جاگیر جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، مسلمانوں نے کوئی جنگ نہ کی ہو، کوئی لشکر نہ بھیجا ہو، وہ صرف روب اسلام کی وجہ سے اسلام کو ملے، تو وہ خالصتاً رسول کی ملکیت ہوتی۔ پیغمبر اکرم نے اس جاگیر میں اپنے ہاتھ سے 11 کھجوریں کاشت کی۔ چونکہ یہ زمین لڑائی کے بغیر حاصل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ جاگیر عطا کر دی۔ نبی نے اپنے گھروں کا، ازواج کا، اہل البیت کا خرچہ جو ہے جتنا بھی مصرف تھا وہ اسی جاگیر سے لیتے تھے۔ اگر یہ امت کے بیت المال کی ملکیت ہوتی تو پیغمبر کا اس پر حق نہ ہوتا، اور یقیناً سب سے بڑا عادل نبی امت تک اس کا حق ضرور پہنچاتا، جیسے کہ وہ باقی اموال، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کو امت میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم مہمانوں اور دیگر ضرورت مندوں پر بھی زمین کی آمدن کو خرچ کرتے تھے، لیکن وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کرتے تھے، حق سمجھ کے نہیں، بحیثیت رسول، بحیثیت مالک اس پہ خرچ کرتے تھے، کیونکہ سخاوت جو تھی وہ اس خاندان کا شرف تھا۔ جناب ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، ان تمام خاندان کے افراد میں یہ شرف موجود تھا کہ یہ اپنی سخاوت میں مشہور تھے اور دسترخوان لگانے میں مشہور تھے۔ خیبر کی یہ زمین، اس کی آمدنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی، اور رسول اپنی اہل البیت میں اس کو خرچ کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ تو میں نے مختصراً فدق کا خلاصہ پڑھا، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مال رسول کے پاس آیا تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاگیر کو اپنی زندگی میں کیا کیا؟ تو اس جاگیر کے متعلق اہل سنت کتابیں مختلف حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی یہی جاگیر فدق بحکم قرآن وآت ذی القربى حقہ، اس آیت کے آنے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لکھ کر دے دی۔ اب رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں اس جاگیر کا مالک بنا دیا، اور جناب سیدہ اس جاگیر کی مالک بن گئی۔ اب جب جناب سیدہ کے پاس یہ جاگیر آ گئی تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اس جاگیر کا مصرف بالکل ویسے ہی رکھا جیسے رسالت مآب نے اپنی زندگی میں رکھا تھا، اور بی بی نے اس جاگیر کو اسی طریقے سے استعمال کیا جیسے رسول استعمال کرتے تھے۔ بعد از رسول جب ثقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں نے
اپنے خلیفہ کا انتخاب کیا تو یہ جاگیر، یہ پراپرٹی اس دور کے خلیفہ ابو بکر ابن قحافہ نے اپنے ذاتی استعمال میں لی اور اپنے عمل وہاں پر بھیج کے، سپاہی وہاں پر بھیج کے جناب سیدہ کے عمل کو وہاں سے اٹھا دیا اور یہ جاگیر اسٹیٹ کے قبضے میں آ گئی اور حکومت کے قبضے میں آ گئی۔ اب اس کا مصرف، اس کا استعمال جو تھا وہ حاکم کے پاس آ گیا اور یہ جاگیر اور یہ پراپرٹی جو تھی یہ آ گئی تصرف میں کس کے؟ اس دور کے خلیفہ کے۔ اب جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے خبر ہوئی تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اسی جاگیر کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آ کر کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دربار میں گئی ہیں تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اس جاگیر کا مطالبہ کیا۔ جب جناب سیدہ نے جاگیر کا مطالبہ کیا تو وہ مطالبہ کیا تھا؟ یہاں پر ایک بہت ضروری بات اپنے ناظرین سننے والوں کے گوش گزار کروں گا کہ جناب سیدہ نے وہاں پر 2 مطالبے کیے تھے، مطالبہ ایک نہیں تھا۔ پہلا مطالبہ جو بی بی نے کیا وہ مطالبہ وراثت کا مطالبہ نہیں تھا، اپنی میراث کا مطالبہ نہیں تھا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، بیویوں میں اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن ملکیت تقسیم نہیں ہوتی۔ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو اپنی اس جاگیر کا مالک بنا دیا تھا، تو اب یہ جاگیر بی بی کے پاس بطور ملکیت تھی۔ جناب سیدہ نے بطور مدعی جو پہلا مطالبہ کیا وہ مطالبہ اپنی جاگیر پہ تھا۔ یہاں پر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جاگیر کس نے اپنے قبضے میں لی تھی؟ حکومت نے۔ جناب سیدہ کی رٹ کس کے خلاف تھی؟ حکومت کے خلاف۔ اور یہ مقدمہ کون سن رہا تھا؟ خود وہ حاکم سن رہا تھا جس نے جناب سیدہ کی جاگیر کو اپنے تصرف میں لیا تھا۔ تو شرعی اعتبار سے یہ کائنات کا پہلا اور آخری مقدمہ ہے کہ سیدہ جن کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی تھی وہی منصف بن کے اس مقدمے کو سن رہے تھے۔ فریق دوم فریق اول کا مطالبہ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ حق بنتا تھا کہ اس دور کا جسٹس نظام یہ تقاضا کرتا تھا کہ اس دور کے قاضی کی عدالت میں یہ فیصلہ جاتا، سیدہ وہاں پہ جا کر اپنا مطالبہ رکھتی اور وہ قاضی حاکم کو فریق سمجھ کے وہاں پر بلاتا، تو وہاں پر سیدہ اپنے مطالبے پر دلائل دیتی اور حاکم اپنے تصرف پر دلائل دیتا اور قاضی جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا۔ لیکن یہ کائنات کا پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جن کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا اسی سے بی بی نے انصاف مانگا اور انہی نے انصاف دینے کی کوشش کی۔ اب جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ سوال کیا کہ میری جاگیر پہ یا میری ملکیت پہ کیوں قبضہ کیا گیا، تو اب سامنے سے کوئی بھی آیت نہیں پڑھی گئی، سامنے سے ایسا کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا، بلکہ سامنے سے یہ کہا گیا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور ایک حدیث پڑھی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث پڑھی گئی، یہ حدیث کہاں سے پڑھی گئی؟ حاکم نے پڑھی۔ اب یہاں پر میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے، یہ حدیث حاکم کے پاس یعنی کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ یہ حدیث پیغمبر نے صرف حضرت ابو بکر ہی کو کیوں کہی؟ کیونکہ صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو اگر نقل کیا گیا تو خبر واحد کے طور پہ نقل کیا گیا کہ اس حدیث پہ دوسرا کوئی راوی موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک ہی راوی ہے اور وہی راوی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ اب انہوں نے ہی بیان کیا کہ مجھے نبی نے کہا تھا اور ان کے پاس اس کے پہ کوئی گواہ نہیں تھا،
کہ ہاں فلاں کے سامنے کہا تھا، مسجد میں فلاں جمعہ کے خطبے میں کہا تھا، فلاں میدان میں جاتے ہوئے کہا تھا، یا صحابہ کے مجمع میں کہا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس رسول کی حدیث ہے کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء، یہ نہیں کہا کہ میں جو چھوڑ کے جاؤں. وہاں پر حدیث نقل کی گئی کہ رسالت مآب نے کہا کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم انبیاء کا گروہ جو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ حدیث جب بیان کر دی گئی تو یہ حدیث خلیفۃ المسلمین نے بیان کی اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مجھے نبی نے کہی تھی. اب تمام مسالک اور تمام فرقوں کے ہاں کسی روایت کو، کسی حدیث کو پرکھنے کا ایک اصول ہے کہ اسے قرآن کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اگر قرآن اس پہ تائید کرے تو اس حدیث کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہاں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آئیے اگر ہم قرآن کی کچہری میں جائیں اور عدالت قرآن میں جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں اللہ کے قرآن کہ اس حدیث کی جو نص پیش کی گئی ہے اس پر کیا کوئی ایک بھی آیت جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ ایسا ہوا. لیکن جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں اس حدیث کی نفی کی گئی، کیونکہ اس حدیث کے 3 پارٹ ہیں، 3 جز ہیں. پہلا جز کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے. دوسرا حصہ کہ نبی کسی کو وارث نہیں بناتے. تیسرا حصہ کہ وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث کے 3 حصے ہیں، ہم 3 پہ الگ الگ بحث کر لیتے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ ہم انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے. جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو خدا نے قرآن میں کہا وَوَارَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. اب حدیث میں کیا کہا گیا کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا تھا. تو اگر سلیمان داؤد کو وارث بنا سکتے ہیں تو پھر آپ بتائیں اگر سلیمان داؤد کے وارث ہو سکتے ہیں تو پھر اس آیت میں گنجائش باقی ہے کہ اگر سلیمان داؤد کے وارث ہو سکتے ہیں تو پھر نبی کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے. بے شک. حدیث کا دوسرا حصہ کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو بھی وارث نہیں بناتے. اگر گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے تو جناب داؤد جو خود نبی تھے انہوں نے سلیمان کو وارث کیوں بنایا؟ تو اس ایک ہی آیت میں حدیث کے دونوں حصوں کی نفی ہو گئی، کیونکہ خدا نے داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا. حضرت داؤد بھی نبی تھے، حضرت سلیمان بھی نبی تھے. تو حضرت داؤد نے سلیمان کو اپنا وارث بنایا اور خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. یعنی کہ سلیمان وارث بنے، داؤد نے وارث بنایا. تو اگر نبی وارث نہیں بنتے تو پھر سلیمان کیسے بنے، اور اگر نبی نہیں بناتے تو داؤد نے کیسے بنایا؟ جی اوکے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے ساتھ، پہلی آیت کے ساتھ اس کے دونوں حصوں کی نفی ہو گئی. اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس سے آگے پھر ایک جگہ پہ ایک آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ آیت ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا. حضرت زکریا نے کہا تھا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا ہے. اے رب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، دعا کر کے محروم نہیں ہوا، اور میں اپنے پیچھے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے. مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی جو میراث مجھے ملی ہے اس کا بھی وارث ہو. اب اس آیت میں واضح طور پہ اس حدیث کی نفی ہو گئی کہ جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک وارث عطا کر. اگر نبی وارث نہیں بناتے تو جناب زکریا نے کس وارث کے لیے دعا کی؟ کیونکہ حدیث میں خلیفہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی مصطفیٰ وارث نہیں بناتے. انہوں نے کہا تھا کہ نبی نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ کوئی بھی وارث نہیں بناتا.
تو یہاں قرآن میں دوسرے نبی کا ذکر آ گیا کہ زکریا نے اپنے لیے وارث کی دعا کی، اور وارث کی دعا کرتے ہوئے کیا کہا کہ آل یعقوب کی جو میراث میرے پاس ہے وہ اس کا وارث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی، ایک بچے کی خوشخبری دیتے جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ خدا نے فوراً اس نبی کو دعا کے بعد جواب بھی دے دیا اور وارث کا نام بھی بتا دیا کہ تمہارے بعد جو وارث ہوگا اس کا نام زکریا ہوگا۔ اب اس آیت میں ایک اور بات ہے کہ جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، میں ڈرتا ہوں کہ میرے پاس جو میراث ہے وہ مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ اب یہاں پر سوال جب یہ ہوتا ہے کہ نبی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، تو یہاں پر بہت سے اہل سنت کے علماء سے میں نے یہ جواب سنا ہے کہ نبی جو چھوڑتے ہیں وہ یہ دنیاوی چیزیں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم اور فضل چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو لہذا نبیوں کا میراث جو ہے وہ زمین، جائیداد، گھوڑا، کھیتی، باغات نہیں ہوتے، نبیوں کی میراث علم ہوتا ہے۔ تو اگر نبیوں کی میراث علم ہوتا ہے تو یہاں جناب زکریا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری میراث کو چھین نہ لیا جائے۔ تو علم وہ میراث ہے جو کون چھین سکتا ہے؟ علم تو چھینا ہی نہیں جا سکتا، فضل تو چھینا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر نبیوں کی میراث علم اور فضل ہے تو یہاں جناب زکریا نے اس خدشے کا اظہار کیوں کیا کہ مجھ سے میری میراث چھین نہ لی جائے، لہذا مجھے ایک وارث عطا فرما۔ تو یہاں میراث کے چھن جانے کا ڈر اور وارث کے مانگنے کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے پاس دنیاوی زمین اور جائیداد وہ بھی میراث ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی وہ اپنا وارث اللہ سے مانگتے ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے دربار میں آیتیں پڑھی تھی، آیات پڑھی تھی، سامنے سے یہ حدیث پڑھی گئی۔ حدیث یہ پڑھی گئی کہ ہم انبیاء وارث نہیں بنتے اور نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اس میں امت کا حق ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے میں اس کا ضرور دوسرا حصہ پڑھوں گا کہ اگر نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے، تو نبی کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نبی نے اپنی زندگی میں مختلف اصحاب کو دی تھی، وہ تمام چیزیں ان اصحاب کی ملکیت کیوں رہیں، صدقہ کیوں نہ بنی؟ رسالت مآب صرف جاگیر تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے، رسالت مآب کے بعد رسالت مآب کی جو ذاتی چیزیں تھی، رسالت مآب کا عصا، رسالت مآب کی عبا، رسالت مآب کا امامہ، رسالت مآب کی نالین، یہ تمام چیزوں کو مسجد میں لا کے بیت المال میں کیوں نہیں رکھا گیا کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف اس حدیث کو فدق کے اوپر کیوں فٹ کیا گیا؟ تیسرا حصہ، جب صحابی نے کہا تھا کہ رسول نے مجھے کہا ہے، خلیفۃ المسلمین نے، کہ نبی نے یہ حدیث مجھے سنائی تھی، اور اس پہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اور انہوں نے کہا یہ نبی نے حدیث مجھے سنائی ہے، تو اب میرا یہاں پر سوال ہے کہ کیا نبی جانتے تھے کہ یہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا؟ ہاں، اگر نبی جانتے تھے کہ یہ ہی میرے بعد میرا جانشین ہے تو پھر نبی نے اپنی زندگی میں ان کی جانشینی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اور اگر نبی نے امت میں ان کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن انہیں بتا دیا تھا، اور اتنی اہم حدیث کیونکہ یہ میراث کے متعلق تھی، تو یہ میراث کے متعلق ہمیشہ، مثلا آج میں ایک مثال دیتا ہوں بلا تشبیہ، ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی باپ مر رہا ہو تو وہ دوستوں کو بلا کے نہیں کہتا، محلے داروں کو بلا کے نہیں کہتا کہ میں تمہیں بات وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرا گھر، مکان، گاڑی جو ہے یہ میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، میں جو چھوڑ کے جاؤں گا یہ ڈونیٹ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلے یہ وصیت اپنی اولاد کو کرے گا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا کوئی مطالبہ نہ کرنا، میں اپنی زندگی میں اسے ڈونیٹ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک عام انسان
تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی پراپرٹی ڈونیٹ کرنی ہے تو میں ان کو ضرور بتاؤں جنہوں نے میرے بعد اس پراپرٹی کا مطالبہ کرنا ہے. تو کیا کائنات کا سب سے بڑا نبی جو قیامت تک کی خبریں دے رہا تھا، جس نے امت کو سرما لگانے اور مسواک کرنے کی تعلیم دی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا میرے بعد ملکیت کا یا میراث کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی اہم حدیث جو نبی کو بیٹی کو سنانی چاہیے تھی، وہ نبی نے بیٹی کو نہیں اور ایک صحابی کو سنا دی. چلے اگر اس صحابی کو سنا بھی دی تھی، اور اگر آپ یہاں پر یہ دلیل لے کے آئیں گے کیونکہ نبی جانتے تھے علم الغیب کے مطابق کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے، اور نبی نے ان کو تذکرہ کر دیا تھا کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو جب نبی نے ان کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا تو پھر 3 دن ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجر اور انصار دست و گریبان کیوں ہوئے؟ پھر تو پہلے دن ان کو یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ نبی نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا. لیکن جب نص دی گئی، دلیل دی گئی، تو دلیل یہ دی گئی کہ کیونکہ یہ نبی کے بعد زیادہ بزرگ ہیں اس لیے انہیں خلافت دی جائے. وہاں پر یہ بات کیوں نہیں ہوئی کہ ان کو تو نبی اپنی جانشینی کا بھی اعلان کر کے گئے ہیں اور نبی ان کو اپنی وراثت کی حدیث بھی سنا کے گئے. وراثت کی حدیث ثقیفہ میں نہیں سنائی گئی، سیدہ کے مطالبے کے وقت کیوں سنائی گئی؟ اب اس پہ بہت ساری میرے پاس قرآن کی دلائل ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایسی حدیث جو ہے اس کو نقل کرنا یہ قرآن کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے اس کی مکمل نفی کی ہے. دوسرا اصول، محدثین نے اصول حدیث میں یہ کہا ہے کہ آپ نے پہلے قرآن کو دیکھنا ہے پھر حدیث کو دیکھنا ہے. دوسرا اصول محدثین نے یہ بتایا ہے کہ درایت کے طریق سے روایت کو دیکھا جائے، اگر وہ درایت کے خلاف ہو تو اسے رد کیا جائے. ہم ابھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے والد کی، نبی اپنے میراث لیتے بھی ہیں، اور جیسا کہ رسالت مآب نے اپنے باپ سے میراث لی تھی اور رسول اپنے باپ کے بعد اپنے باپ کی میراث کے وارث بنے تھے. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی کوئی کام خود کرے اور امت کو اس سے منع کر دے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث کہی تھی تو اس حدیث پہ رسالت مآب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر خود عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ رسالت مآب کچھ ایسے فرامین اپنی زندگی میں بتا کے گئے تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تو بتائے تھے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود اس پر عمل نہیں کیا تھا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر اس جاگیر کو یہ کہہ کے جناب سیدہ سے واپس لیا گیا تھا کہ جب نبی چھوڑ کے جاتے ہیں، اب یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے ضرور غور کیجئے گا، بہت اہم نقطہ ہے، اسے ضرور غور کیجئے گا. اگر نبی یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جو بھی چھوڑ جاتا ہوں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں کسی کی کوئی حق نہیں ہوتا، پہلے خلیفہ انہوں نے یہ حدیث کہی، دوسرے خلیفہ انہوں نے اس حدیث کی تائید کی، لیکن دوسری خلافت کے بعد جب تیسرا خلیفہ عثمان ابن عفان آئے تو انہوں نے اسی فدق کی جگیر کو اپنے داماد اور اپنے بھانجے مروان بن حکم بن عاص بن امیہ کو دے دیا، لعنت جو کہ خلیفہ ثالث کا داماد تھا. اگر بقول خلیفۃ المسلمین نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی کی میراث پر بیٹی کا حق نہیں تھا تو پھر تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو کیوں دی؟ اب ذرا اس کو سنتے آئیے گا، بالکل بے شک خاموشی سے اس کو سنیے گا تاکہ اہل سنت برادران تک اور عوام اہل سنت تک جن کو علماء اہل سنت نے حقائق سے دور رکھا ہے ان تک ہماری بات بڑے آسان طریقے سے پہنچ سکے. اب دو دور فدق امت کا حق، تیسرے خلیفہ کا دور انہوں نے یہ ساری کی ساری جگیر مروان بن حکم کو دے دی. اگر پہلے دو خلفاء کا طرز عمل صحیح تھا تو پھر تیسرے خلیفہ کا طرز عمل صحیح نہیں ہے، اور اگر تیسرے خلیفہ کا طرز عمل صحیح ہے تو پھر پہلے دو خلفاء کا طرز عمل صحیح نہیں. اگر پہلے خلیفہ کا فیصلہ حق پہ تھا تو پھر ماننا پڑے گا تیسرے خلیفہ کا فیصلہ حق پہ نہیں. اگر تیسرے خلیفہ کا فیصلہ حق پہ تھا پھر پہلے دو خلفاء کا فیصلہ حق پہ نہیں.
اب کہا جاتا ہے کہ 4 خلافتوں تک خلافت راشدہ رہی ہے، اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں رہی. تو میں 4 خلافت راشدہ کو اسی مسئلے میں بیان کر دیتا ہوں. پہلا خلیفہ، اس نے حدیث پیش کی اور بی بی سے فدق واپس لیا. دوسرے خلیفہ، اس نے اس کی تائید کی. تیسرے خلیفہ، اس نے دونوں کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اپنے داماد کو دے دیا. چوتھے خلیفہ امیر المومنین، جنہوں نے اس مطالبے پہ جناب سیدہ کی گواہی دی تھی. اب یہاں پر دیکھیے گا، پہلے نے جاگیر کو واپس لیا، دوسرے نے اس کا ساتھ دیا، چوتھے نے اس کے خلاف گواہی دی، اور تیسرے نے جاگیر جو ہے وہ اپنے داماد کو دے دی. اب مجھے امت مسلمہ کے اہل سنت بتائیں ان 4 خلفاء کے الگ الگ فیصلوں میں حق پہ کون ہے؟ اگر فدق بنت رسول کو دینا درست تھا تو پھر تیسرے پہلے 2 خلفاء جو ہیں انہوں نے چھینا کیوں؟ پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. پھر اس کے بعد صاحبان فہم و فراست یہ ہوا کہ میں اس سوال کو علیحدہ کروں گا کیونکہ اس کا میں نے جامع جواب دینا ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں اس کو واپس کیوں نہیں لیا. پھر جب مولا امیر المومنین کے بعد معاویہ بن ابو سفیان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس نے فدق کی جاگیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. 1/3 مروان کے پاس رہنے دیا، 1/3 حضرت عثمان کے بیٹے عمرو بن عثمان بن عفان کو دے دیا، اور 1/3 حصہ اپنے بیٹے یزید کو دے دیا. اب یہ جو اگلے خلیفہ 5ویں نمبر پہ آئے ہیں ان کا فیصلہ باقی تمام سے الگ ہے. پھر جب یزید کے بعد مروان کو حکومت ملی تو اس نے پہلے 2 یعنی یزید ابن معاویہ اور عثمان کے بیٹے عمرو بن عثمان دونوں کو بے دخل کر کے پھر پوری فدق جاگیر کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور تیسرے خلیفہ کے عمل کو حجت قرار دیتے ہوئے ان دونوں کو بے دخل کیا اور سارے فدق میں پھر دوبارہ خود قابض ہو گئے. بعد میں مروان جو ہے اس نے مروان کے بیٹے عبدالعزیز آیا، اس نے اپنی ملکیت میں لے لیا. عبدالعزیز کے بعد عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے اٹھا کے فدق دوبارہ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا. اس نے اپنے سارے خاندان کو بے دخل کر کے اولاد فاطمہ کے حوالے کیا، اور اس کے اہل سنت کتابوں میں حوالہ جات موجود ہیں. اب مجھے بتائیے گا، حضرت ابو بکر کا فیصلہ حق میں تھا، حضرت عمر کا فیصلہ ساتھ دینا حق میں تھا، حضرت عثمان کا اس جاگیر پہ دوبارہ قبضہ کر کے اسے بیت المال سے نکال کے اپنے داماد کو دینا حق میں تھا، حضرت علی کا جناب سیدہ کی گواہی دینا وہ حق میں تھا، معاویہ بن ابو سفیان کا اس کا 3 حصوں میں تقسیم کرنا وہ حق میں تھا، یزید کا اس کے اوپر اقتدار رکھنا وہ حق میں تھا، مروان کا دوبارہ اس کو واپس لے لینا یہ حق میں تھا، مروان کے بیٹے عبدالعزیز کا اپنی ملکیت میں رکھنا یہ حق میں تھا، یا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا اولاد فاطمہ کو واپس کر دینا یہ حق میں تھا. تو اب آپ کے پاس خلافت کے جتنے بھی خلفاء آ رہے ہیں فدق کے حوالے میں سب کی علیحدہ علیحدہ منطق ہے. اب فدق جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مسلسل جو تھا یہ اولاد فاطمہ کو دے دیا گیا. پھر بنو امیہ میں سے ایک یزید برسر اقتدار آیا تو اس نے اولاد فاطمہ سے فدق چھین کر پھر اولاد مروان کے حوالے کر دیا. بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے تک فدق اولاد مروان کے پاس رہا. جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کا اقتدار شروع ہوا تو پہلا عباسی بادشاہ ابو العباس صفا اس نے فدق اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا. منصور دوانکی نے ایک بار پھر فدق اولاد فاطمہ سے چھین لیا. اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی اس نے فدق بنی فاطمہ کے پھر حوالے کر دیا. اس کے بعد ہادی اور رشید نے پھر واپس لے لیا. مامور رشید نے پھر واپس کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد فوراً معتصم نے دوبارہ واپس چھین لیا. اس کے بعد تاریخ خاموش ہوئی. حکام کے ہاتھوں میں فدق ایک ایسا کھلونا بن گیا جس کو کوئی چھینتا تھا اور کوئی دے دیتا تھا. پھر مامور رشید عباسی نے فدق کی واپسی کے لیے جو تحریری حکم روانہ کیا وہ انتہائی علمی قدر و قیمت کا حامل ہے، جس میں اس نے پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ وارثان فدق کی نشاندہی میں کہی. وہ تحریر کیا تھی؟ مامون کی واپسی فدق
उसने लिखा कि मामूर रशीद अब्बासी के खत को इसको बलाज़री ने नकल किया है 210 हिजरी में मामूर रशीद ने फदक की वापसी के अहकाम जारी किए और उसने मदीना के आमल कसम बिन जाफर को खत तहरीर किया और उसने इसमें लिखा कि मैं मामूर रशीद, यानी कि उसने अपने आप को यहाँ पर अमीर अल मोमिनीन लिखा है, मैं लफ्ज़ अमीर अल मोमिनीन को हज़फ करता हूँ, उसने अमीर अल मोमिनीन लिखा था कि मैं मामूर रशीद अल्लाह के दीन में जो मकाम हासिल है, उन्हें रिसालत माब की जानशीनी और जो कराबत हासिल है, इन तमाम चीज़ों का तकाजा ये है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो और नबी के फरामीन को नफाज में लाए, रसूल ने जो कुछ अता किया था उस अता को उस तक पहुँचाए। जनाब रसूल खुदा ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को फदक अता किया था। ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसलिए मेरी ये राय है कि फदक उसके वारसों को वापस कर दिया जाए और इस अमल के जरिए अल्लाह की कुर्बत का ख्वाहिशमंद बनूं और अदल व इंसाफ की वजह से रसूल की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाऊं। बाद अज़ा मामूर रशीद के जाने के बाद उसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि सरकारी रिकॉर्ड में इस बात को लिख दिया जाए कि रसूल की वफात के बाद से हमेशा अयाम हज में यह ऐलान किया जाता रहा कि रसूल ने जिसको भी कोई सदका या जगीर अता की हो तो वो आकर वसूल करे। इस बात को कबूल किया जाएगा ताकि मेरी एक सनद जो है वो महफूज रहे कि मैंने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ ये नेकी की थी। मामूर रशीद ने अपने गुलाम खास मुबारक तबरी को खत लिखा कि फदक की मुकम्मल जगीर को जुमला हदूद के साथ औलाद फातिमा को वापस किया जाए और इस काम की तकमील के लिए उसने मोहम्मद बिन याहिया बिन जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब और मोहम्मद बिन याहिया और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मदद हासिल की और फदक के लिए तमाम इंतजामात किए जिसकी वजह से वहां ज्यादा पैदावार हो सके। ये खत जिलहज 210 हिजरी में लिखा गया। अब ये वाज़े तौर पे मैंने तमाम आपके सामने तफसीलात फदक की पढ़ी कि किस किस दौर में गया, किस किस दौर में वापस आया। अब हमें बताया जाए कि इसमें से किस खलीफा का फैसला हक पे था, किस खलीफा का फैसला हक पे नहीं था। आप अपनी मर्जी से चुन के जिनका हक पे था उन्हें अलहदा करें और जिनका हक के खिलाफ था उन्हें अलहदा करें। हमारे नजदीक फदक जो था वो जनाब सैयदा का ही हक था और जनाब सैयदा ही इस हक पर हमेशा हमेशा के लिए हकदार थे। अब यहां पर एक सवाल जो है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि उस सवाल को मैं अलहदा रखूंगा ताकि उस सवाल की को इसमें बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, क्योंकि वो सवाल इस कदर किया जाता है कि उस सवाल की अलहदा से बहस को सुनाना जो है वो मकसूद है। सवाल ये किया जाता है कि अगर जब मौला अमीर अल मोमिनीन का दौर आया था तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फदक को वापस क्यों नहीं लिया? अमीर अल मोमिनीन फदक पे दोबारा काबज क्यों नहीं हुए? तो मैंने अभी आपके सामने जो इस्तदलाल दिए थे उस इस्तदलाल में मैंने कहा कि तीसरे खलीफा के दौर में उसने ये पूरी की पूरी जागीर अपने दामाद मरवान बिन हकम को दे दी थी। तीसरे खलीफा का कत्ल हो गया। तीसरे खलीफा के कत्ल होने के फौरन बाद जब अमीर अल मोमिनीन बतौर खलीफा मिंबर पर आए तो अब अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ पहली शोरश बर्पा कर दी गई कि अली कत्ले उस्मान में शरीक है। अब अमीर अल मोमिनीन के जितने भी फैसले होने थे वो खलीफतुल मुस्लिमीन होने की हैसियत से होने थे। अब अमीर अल मोमिनीन अभी मिंबर पर बैठे हैं और अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ पहली शोरश बर्पा कर दी गई कि अमीर अल मोमिनीन ने कत्ले उस्मान में ये शरीक है। उसी एक शोरश के नजदीके में जंग जमल हुई, उसी एक तहरीक में जंग सफीन हुई। फिर मौला अमीर अल मोमिनीन उस दौर में अपना तख्ते हुकूमत उठा के कूफा ले जाते हैं और जब मौला अमीर अल मोमिनीन कूफा में जाके क़याम कर देते हैं तो अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन बन चुके थे। फदक खालिस्तन जनाब सैयदा की मलकियत थी। अगर जनाब सैयदा उस दौर में जिंदा होती और अमीर अल मोमिनीन के दरबार में जाके बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन से अपनी जगीर की वापसी का मुतालबा करती तो यकीनन कायनात का सबसे ज्यादा आदल इमाम बजौर शमशीर और बजौर बाजू भी मरवान से फदक को छीन के वापस जनाब सैयदा को दे देते। लेकिन जो मालिका थी जगीर की वो शहीद हो चुकी थी, वो दुनिया से जा चुकी थी।
اب اس مال اس جاگیر کو قبضے پہ رکھا گیا تھا. اب امیر المومنین نے جو دربار میں بھی گواہی دی تھی وہ جناب سیدہ کی تحریر پہ گواہ بن کے دی تھی، بطور مالک نہیں دی تھی. کیونکہ ہم اس قدر اس معاملے میں حساس ہیں کہ ہم فدق میں مولا امیر المومنین کو بھی اس لیے شریک نہیں سمجھتے کہ رسول نے اپنی زندگی میں بیٹی کو لکھ کے دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب یہ خالصتاً جو تھا یہ جناب سیدہ کی ملکیت تھا. اب یہ جناب سیدہ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اب اگر تو جناب سیدہ امیر المومنین کے دور میں آ کے امیر المومنین سے بطور خلیفۃ المسلمین اپنی جگیر کی واپسی کا سوال کرتی تو یقیناً مولا امیر المومنین وہ فیصلہ کرتے جو اس دور میں ایک عادل امام کو کرنا چاہیے تھا. لیکن امیر المومنین کے خلاف ہر طرح کی شورش برپا کر دی گئی. امیر المومنین کے خلاف قتل عثمان، جنگ جمل، جنگ صفین، ان تمام چیزوں کو برپا کر دیا گیا تھا. اور یہاں پر ایک اور میں سوال کا جواب دوں کہ امیر المومنین نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ قرآن بمطابق تنزیل تھا. مولا امیر المومنین پہلے خلیفہ کے دور میں وہ قرآن جو ہے وہ لے کے آئے تھے اور مولا نے دربار میں آ کے اس قرآن کو کہا تھا کہ یہ قرآن میں نے بالکل جیسے نازل ہوا ہے اس کے مطابق جمع کر دیا ہے. تو اس قرآن کو علی سے لیا نہیں گیا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مولا علی سے نہیں لیا گیا تھا، جب مولا علی کا دور آیا تھا تو مولا علی اپنے دور میں اس قرآن کو لے آتے. یا میں پھر جواب دوں، اگر امیر المومنین اپنے دور میں وہ قرآن جو تنزیل کے مطابق تھا اس کو لے آتے تو آج امت میں کئی قرآن ہوتے ہیں. جیسے نبیوں کے جانے کے بعد توریت، زبور کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی اور آج پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی انجیل کس کے پاس ہے، اصلی توریت کس کے پاس ہے، اصلی زبور کس کے پاس ہے. یہ امیر المومنین کی حکمت تھی کہ علی نے اس امت کو قرآن دو نہیں کرنے دیے. اگر امیر المومنین وہ قرآن جو تنزیل کے مطابق تھا، ہم شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے. مکی صورتیں اختتام قرآن میں بھی ہیں، مدنی صورتیں ابتدائی قرآن میں بھی ہیں. قرآن کی جو پہلی صورت آئی تھی وہ درمیان میں پڑی ہوئی ہے، جو آخر میں آئی تھی وہ آگے پڑی ہوئی ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے. تو اس میں ایک پورا بحث ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے جمع کیا تھا، قرآن کو کس دور میں اعراب لگائے گئے تھے، قرآن کو کس دور میں پارا پارا کیا تھا، قرآن کو کس دور میں جلایا گیا تھا. یہ بڑی لمبی بحث ہے. لیکن میں حکمت امیر المومنین بتا رہا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ فدق واپس کیوں نہیں لیا. امیر المومنین اگر قرآن لے کے آ جاتے اور امیر المومنین یہ ریت رائج کر دیتے تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ علی کے بعد معاویہ تخت پہ بیٹھتا، وہ ایک اور قرآن لے کے آتا. عبد الملک بن مروان اپنا قرآن لے کے آتا، منصور دیوان کی اپنا قرآن لے کے آتا. اور پھر یہ بات کہاں سے چلتی کہ یہ کام علی نے شروع کیا تھا. نہ علی دوسرا قرآن لے کے آتے اور نہ آج امت میں اتنے قرآن ہوتے. یہ حکمت امیر المومنین تھی کہ امیر المومنین خاموش رہے. امیر المومنین نے اپنے دور میں خلافت کے دور میں تراویح ختم کرنے کے لیے صرف کہا تھا اور ہائے عمر ہائے سنت کے نعرے مدینے کی گلیوں میں شروع ہو گئے تھے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ امیر المومنین کس حساس ترین دور میں زمام حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو لہٰذا امیر المومنین نے اس جاگیر کو اس وجہ سے، کیونکہ وہ مروان اپنے قبضے میں لے چکا تھا اور مولا امیر المومنین پہ یہ الزام تھا کہ علی قتل عثمان میں شریک ہے، اور وہ مروان جو تھا جس کے قبضے میں فدق تھا وہ داماد تھا. اگر امیر المومنین اس سے بطور خلیفۃ المسلمین جنگ کی صورت میں کرتے تو یہ کہہ دیا جاتا کہ دیکھا پہلے علی نے عثمان کو قتل کروایا تھا، اب علی اس کی اولاد میں یا اس کے خاندان کے افراد کو صرف فدق کا بہانہ بنا کے قتل کر رہے ہیں. اس کی اگلی دلیل جو میں نے دی ہے کہ جو فدق کی اصل مالکہ تھی اس نے اپنا مقدمہ، یہ بات اب بہت اہم ہے. مثلا میرے پاس ایک چیز ہے، میں اس کا جا کے ایک دعویٰ دائر کرتا ہوں یہ چیز میری ہے، مجھے وہ چیز نہیں دی جاتی. جب مجھے وہ چیز نہیں ملتی تو میں اٹھتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ اب میں اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں کرواؤں گا. جی اوکے.
جناب سیدہ کا خطبہ فدق پڑھیں. جناب سیدہ نے دربار میں آخری جملہ کہا کہ آپ تم نے خلافت کو نکیل ڈال کے اس پر سوار ہو گئے ہو، اب اس معاملے میں تیرا اور میرا سامنا اللہ کی عدالت میں ہوگا. جی تو جو مقدمہ بی بی اللہ کی عدالت میں سپرد کر چکی تھی، اور جو میں نے اتنی تفصیلات بتائی ہیں، اس تمام تفصیلات میں یہ ہے کہ بادشاہ خوف سے فدق واپس کرتے تھے. اہل بیت میں سے کسی نے بھی فدق چھیننے کے لیے نہیں کہا. اور جب یہ واپس کرتے تھے تو اہل بیت کے علم میں تھا یہ صرف دنیا میں اپنی دھاک دکھانے کے لیے. اگر عمر بن عبدالعزیز نے کیا تو شاید وہ اہل بیت سے محبت کے لیے کیا. اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ تمام اور تمام ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک راز تھا کہ کیوں اہل بیت کو دیا جاتا تھا اور پھر اگلی ہی حکومت میں وہ اہل بیت سے کیوں چھین لیا جاتا تھا. اب میں نے باغ فتح کی جتنی کوشش کی ہے کہ تفصیل جو ہے وہ پیش کروں. اب اس کے آگے چلتے ہیں. اس کے آگے جو ایک دو سوال ہیں اس کا جواب میں بڑی جلدی میں دینا چاہوں گا تاکہ ہم موضوع کو کسی حد تک مکمل کر لیں. اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آگ لگی. اب اس مسئلے پہ ایک دو سوالات ہیں جو اکثر ان دنوں میں ایام فاطمیہ میں کیے جاتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک سوال اور یہاں پر روک کے کرنا چاہوں گا کہ اگر فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جاگیر نہیں تھا اور نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کا حق ہوتی ہے، تو نبی کے بعد نبی کی بیویاں جو نبی کے حجرے پہ رہیں وہ کس حیثیت میں رہیں؟ اور پھر پہلے دو خلفاء کا حجرہ رسول میں دفن ہونا یہ کس حیثیت سے تھا؟ وہ آج آپ کہتے ہیں کہ وہ رسول کے حجرہ میں دفن ہے، وہ پہلو رسول میں دفن ہے. اگر وہ پہلو رسول میں دفن ہے تو جب رسالت مآب کی جو بھی چیز چھوڑ کے جائیں وہ امت کا حق ہوتی ہے اور رسالت مآب کسی کی میراث نہیں بناتے، تو پھر اس حق کو نبی کی ایک بیوی نے استعمال کیوں کیا؟ اب ایک سوال پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا تھا کہ جی آپ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بطور خلیفہ جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کیا، تو آپ تو حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ تو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ ہی رسول کے بعد علی ہے. تو جب آپ ان کی خلافت کے قائل نہیں ہیں تو پھر فتح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا کہ مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سعودی عرب بھی، یہ تمام یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، یہ اقوام متحدہ کے رکن ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کا جو سربراہ ہے وہ مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم ہے. اور یہ تمام اسلامی ممالک اس یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. تو جب یہ تمام اقوام متحدہ کے ممبر ہو کر وہاں پر کشمیر اور فلسطین اور اپنی آزادی پہ بات کرتے ہیں تو میں سوال کر سکتا ہوں یہ مسلمان ہو کے غیر مسلم سے مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ آج کا مسلمان ہو کے کشمیر کی آزادی کے لیے مودی سے سوال کیوں کرتا ہے؟ اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا ناراض جانا، اس پہ ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس بہت سے ریفرنس موجود ہیں. اگر وہ ریفرنس آپ کہیں گے تو میں کسی گفتگو کے آخر میں وہ آپ کو دکھا دوں گا. لیکن اہم ترین سوال آج کی گفتگو کا، وہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب دروازہ رسول کو یا دروازہ سیدہ کو جلایا جا رہا تھا یا جناب سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا تو مولا علی نے مشکل کشا ہونے کی حیثیت سے یا شوہر بطول ہونے کی حیثیت سے خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ تو لہٰذا آپ شیعہ یہ مانیں کہ یا تو علی معاذ اللہ مشکل کشا نہیں ہے، اگر وہ مشکل کشا ہیں تو اگر وہ آپ کی مشکل حل کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دے کے اس کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ اس کا جواب شروع کرتے ہیں. آپ مولا علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، نہ مانیں. اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں. سارے مسلمان کہیں گے ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، کیونکہ آپ پوری دنیا میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مشکل کشا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا.
تو اگر صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے تو پھر اس اللہ کے ہوتے ہوئے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس نے مدد کیوں نہ کی؟ اس اللہ کے ہوتے ہوئے نمرود نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، اس خدا نے مدد کیوں نہ کی؟ یحییٰ کو آرے سے چیرا گیا، خدا نے مدد کیوں نہ کی؟ حضرت موسیٰ کو مسافرت میں رکھا گیا، نوح کو پتھر مارے گئے، عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا، میرے نبی کو مکہ کی گلیوں میں جس کے عزت کی اللہ قسمیں کھاتا تھا اس پہ گندگی پھینکی گئی، اس پہ جانوروں کی اوجڑیاں پھینکی گئیں، خدا نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو مولا امیر المومنین پہ سوال، مشکل کشائی پہ سوال کرنے سے پہلے اللہ کی مشکل کشائی پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر آئیں کہ امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ کیا تھی۔ امیر المومنین کی خاموشی کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ میں وہ حدیث جو ہے وہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ دکھا سکوں۔ یہ حدیث ہے کتاب سنن ابن داؤد سے۔ سنن ابن داؤد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ ابو داؤد کے ساتھ یہ میں ایک اسلامک ایپ ہے اسلام 360 جس میں اہل سنت کی تمام معتبر کتابیں جو ہیں اس میں موجود ہے، تو اس سے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابن داؤد میں ہے، اس کا نمبر 4759 ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد، رسول اللہ نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ میرے بعد تمہارا کیا خیال ہوگا، کیا حال ہوگا جبکہ خلیفہ اس مال فے اور غنیمت کو ذاتی مال سمجھیں گے۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچا پیغمبر بنا کے بھیجا، تب تو میں اپنی تلوار اپنے کندھے پہ رکھ لوں گا اور اس سے مار دوں گا حتیٰ کہ میں آپ سے عامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ذر نے کیا کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے عامل ہو۔ سنن ابن داؤد میں اس حدیث کو 4759 پہ نقل کیا گیا۔ تو جو رسول حضرت ابو ذر جیسے صحابی کو اپنے بعد صبر کی تلقین کر رہا ہے، انہوں نے مولا امیر المومنین کو بھی اسی صبر کی تلقین کی تھی۔ اب دوسری وجہ یہ کہ جب رسالت مآب نے ریاست مدینہ کو تشکیل دیا تھا تو رسالت مآب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مدینہ میں جنگ نہیں ہوگی، مدینہ میں خون نہیں بہایا جائے گا، حتیٰ کہ مکہ کو بھی احترام والا شہر قرار دے دیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان شہروں کی قسمیں کھائی ہوئی تھی۔ رسالت مآب نے جب مدینہ میں آ گئے تو کفار مکہ نے جب مدینہ پہ رسول پاک پہ حملہ کرنا چاہا تو رسالت مآب نے لشکر مدینے میں نہیں آنے دیا۔ آپ نے بدر کے کنویں میں جا کے، احد کی پہاڑی پہ جا کے لشکر کا سامنا کیا، لیکن لشکر مدینے میں نہیں آنے دیا۔ رسالت مآب نے ایک بھی جنگ مدینے میں نہیں ہونے دی۔ رسول پاک کے بعد مولا امیر المومنین نے جب دیکھا کہ قتل عثمان کی شورش برپا ہو چکی اور تیسرا خلیفہ قتل ہو چکا ہے، امیر المومنین تخت حکومت اٹھا کے کوفہ لے گئے تاکہ مدینے کی حرمت محفوظ رہے۔ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام مدائن کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ مدینے کی حرمت محفوظ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ اختیار کیا، مدینہ چھوڑ کے عراق آ گئے تاکہ مدینے کی حرمت محفوظ رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بغداد میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد مدینہ کو جب بھی دیکھا جنگ سے خالی پایا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم بغداد میں، حضرت امام رضا ایران کی طرف چلے جاتے۔ ان تمام ائمہ نے یہ ہجرتیں کیوں کی؟ تاکہ مدینہ کی عزت کو محفوظ رکھا جائے۔ مولا امیر المومنین رسول کا صبر کا حکم کہ اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا۔ دوسری بات، امیر المومنین اگر اس وقت وہ جو ایک گروہ سیدہ کے دروازے پہ آیا تھا، امیر المومنین تلوار نکال کے علی حملہ کر دیتے تو آج تک وہ الزام جو شام کے حاکم کی گردن پہ ہے یہ امت علی کے گلے میں ڈال دیتی۔
کہ علی نے مدینہ میں نبی کے صحابہ کو قتل کر دیا، علی نے مدینہ میں رسول کے صحابہ کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے وہاں پر وہی خاموشی اختیار کی ہے جو ظالم کے ظلم پہ توحید خاموشی اختیار کرتی ہے۔ بے شک۔ پھر اس کی اگلی وجہ ہے کہ امیر المومنین اس سے پہلے تیسرا خلیفہ اسی مدینے میں قتل ہو چکا ہے، اور آج تک قاتل کا نہیں پتا چل سکا کہ کس نے قتل کیا تھا۔ اور یہ جو سیدہ کے دروازے پہ آگ آئی ہے، یہ سیدہ کے دروازے پہ امیر المومنین کو بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے لے کے آئے تھے۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے تحفظ علی میں زخمی ہوئی تھی، وہ ناصرائے ولایت علی بن کے سامنے آئی تھی۔ بے شک۔ ان کا اصل ہدف امیر المومنین تھے، کیونکہ وہ سن بیٹھے تھے کہ رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد علی صبر کے ساتھ اور علی امت کو دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے دے گا۔ خیر یہ بہت تفصیلاً بحث ہے جس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں ابھی وراثت کے حوالے سے، دروازہ رسول کے حوالے سے، جاگیر پیغمبر کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ جو اہم اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نبی کی وہ دختر ہیں جس کے احترام میں رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، جن کے احترام میں رسالت امام نے اٹھ کے زمانے کو بتایا تھا کہ زہرا کا احترام کیا ہے۔ میرا دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین سے سوال ہے کہ خدا را کسی ایک ذات کو بچانے کے لیے، کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے اہل بیت سے دشمنی نہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس معاملے میں، اس مطالبے میں سیدہ حق پر تھی۔ بے شک بے شک۔ آپ کو ایک چیز ماننی پڑے گی، سیدہ نے دربار میں تحریر رسول دکھائی ہے، سامنے سے خلیفہ نے حدیث رسول پڑھی ہے۔ آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ حدیث ٹھیک ہے جس کا راوی ایک ہے، یا وہ تحریر ٹھیک ہے جس پہ علی اور حسنین جیسے گواہ موجود ہیں۔ آپ کو تحریر اور حدیث دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ہم شیعہ اس لیے اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ صرف فدق قبضہ نہیں کیا گیا، تحریر پیغمبر کو جھٹلایا گیا، علی اور حسنین کی گواہی کو رد کیا گیا، سیدہ کی سند کو چاک کیا گیا۔ پھر شہزادی اپنے گھر چلی جاتی ہیں، 75 دن کی روایت ہے یا 90 دن کی روایت ہے، بعد از رسول ظلم انتہا پہ یہ پہنچے کہ بابا کی جدائی میں جس شجر کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی وہ شجر کاٹ دیا گیا، اونچا آواز پہ رونے پر پابندی لگائی گئی۔ سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے گھر میں موجود تھیں جب دربار سے پہلا شخص آیا اور اس نے زہرا کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے بیوی نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دربار سے آیا ہوں اور مجھے خلیفہ نے کہا ہے کہ علی کے گھر میں حکومت کے خلاف کوئی میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو بیوی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسے افراد موجود نہیں۔ وہ شخص واپس گیا، اس نے واپس جا کے ایسے ہی بتایا کہ سیدہ نے یہ کہا ہے۔ جب صدیقۃ الکبریٰ نے کہہ دیا تھا تو پھر تسلیم نہ کیا گیا، پھر خالد ابن ولید کو بھیجا گیا۔ وہ پہلی دفعہ 40 افراد کے ساتھ آیا۔ سیدہ نے پھر اسی انداز میں جرت کے ساتھ جب جواب دیا، یہ واپس پلٹا، اور اب جو آیا تو اب وہ اکیلا نہیں تھا، اب بہت سے افراد سرکردہ لوگوں کے ساتھ سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ اس کتاب کے کتنے حوالے چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کہ آ کے دھمکی دی گئی کہ فاطمہ علی کو باہر نکالیے ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ صرف دھمکی نہ دی گئی، دروازہ جلا دیا گیا۔
दीवार और दरवाजे के दरमियान में थी रसूल की बेटी। बीबी ने जलते हुए दरवाजे को अपना पर्दा बना लिया, लेकिन लोगों की इतनी कसीर तादाद अंदर गई कि अब यहां पर मैं खोल के रवायत नहीं पढ़ सकता। सैयदा जितनी देर तक दीवार पे दरवाजे को हाथों से रोक सकती थी रोका। आखिर मजबूर होकर जब ज़हरा जमीन पे गिरी है तो दरवाजा ताक बतूल के ऊपर था और उस दरवाजे के ऊपर से लोग गुजरते रहे। बिनते पैगंबर खामोश रही, सिसकियां से रोती रही। आखिर सैयदा ने अपने ऊपर से दरवाजा कब उठाया? जब ज़हरा ने दरवाजे के नीचे से देखा कि अली के गले में रस्सी। ए नासरा विलायत अली, ए मुहाफिजा अमीर अल मोमिनीन। सैयदा जख्मी हालत में ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए थे। शहजादी ने जाके अली की अबा पे हाथ डाला, या एक मलाउन ने तलवार का न्याम ज़हरा के हाथ पे मारी। सैयदा के हाथ की उंगलियां शहीद हुई। हाथ जख्मी था, बाजू जख्मी था, पहलू जख्मी था, मोहसन शहीद हो चुके थे। सैयदा रोती हुई अपने घर के अंदर गई, तबरुकात वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, अली के पीछे बाजार में जख्मी हालत में ज़हरा दौड़ी। जब लोगों ने पहली बार मोहम्मद की बेटी को ऐसे बाजार में आते हुए देखा कि नबी का अमामा सर पे रखा हुआ है और जख्मी हालत में आ रही हैं, या बीबी ने दरवाजे से निकलते ही गली में आते पहली आवाज दी, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली मैं बद्दुआ करूंगी, मैं अपने सर के बाल को खोल के बद्दुआ करूंगी। बीबी ने भी इतना कहा कि मैं सर के बालों को खोलूंगी। सलमान रवायत करते हैं कि मैंने मस्जिद नबवी की दीवारों को उठते हुए देखा। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर सकता था। जब लोगों ने क्यामत के असरात देखे कि एक दफा जमीन पे क्यामत आने वाली है, तो वो डर गए कि अगर ज़हरा ने अभी तो कहा है मैं बद्दुआ करूंगी, तो ये हालत हो गई, अगर इसने कर दी तो खुदा आसमान को जमीन पे फेंक देगा। इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली, अमीर अल मोमिनीन घर की जानब चले। ज़हरा को जख्मी हालत में अली ने अपनी अबा ज़हरा के सर पे दी। यूं अली घर के अंदर वापस आए। घर के अंदर वापस आना था, अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, फातिमा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको जख्मी होना पड़ा। सैयदा रो के कहती, आपकी विलायत पे मैं कुर्बान, आपकी विलायत पे मेरी औलाद कुर्बान, आपकी विलायत पे मेरे बच्चे कुर्बान। ये वही अलीयुन वलीउल्लाह था जिसको बचाने के लिए माँ दरवाजे पे जख्मी होती रही, बेटा करबला में कत्ल होता रहा, बेटियां शाम के बाजारों में जख्मी होती रही, लेकिन अली की विलायत को छुपने नहीं दिया। ए अज़ादारान सैयदा ए मज़लूमिया, आज ये वादा कीजिएगा, आज ये अहद कीजिएगा, ए बीबी हम तेरे यौम शहादत पे ये वादा करते हैं, तूने जिस नुसरत के वादे को बुलंद किया था, ए बीबी हम अलीयुन वलीउल्लाह नहीं छोड़ेंगे। शहजादी तूने मुबल्लिगा विलायत बनी थी, ए मेरी बीबी आप नासरा विलायत बनी थी, हम आज भी अली की विलायत का प्रचार करेंगे, हम अलीयुन वलीउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मेरा मालिक मेरा और आपका शुमार सैयदा के तरफदारों में फरमाए और कायम के ज़हूर में ताजील फरमाए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिब।